اور کراچی کے اندر، سندھ کے اندر ہمیں کچھ ہلچل نظر آئی ہے. خیر خیبر پختونخوا میں تو اپنی حکومت ہے، وہاں پر یہ ایکٹیویٹی چلتی رہی ہے. تو اصل معاملہ ہے پنجاب کا بلوچستان کا. تو تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ ابھی تک وہاں سے کوئی خبریں نہیں آئی ہمارے سامنے. دیکھیے، میں آپ کو پورا انٹرو میں نے آپ کا سنا. تحریک انصاف کی تحریک جو چل رہی ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں نہ بندوق ہے، نہ بم ہے، نہ توپ ہے، نہ ہم کوئی جلاؤ گھراؤ بھی یقین رکھتے ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، پرامن سیاسی جد و جہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں. جبکہ ہم پہ مظالم ڈھائے گئے، 26 نومبر کو بھی ہم نکلے تھے نا. ہم اپنی سیاسی جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز لاشوں کی سیاست کرتی رہی ہیں. ہم کراچی شہر سے رہتے ہیں، ہم باسی ہیں، یہاں لاشوں کی سیاست ہوتی رہی ہے. ہمیں اپنا ایک ایک ورکر کی ایک ایک زخم، ایک ایک لاش، ایک ایک دن کا جیل میں رہنا ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمارے لیڈر کو بھی تکلیف دیتا ہے. لیکن ہماری جد و جہد جاری ہے، ہماری مستقل بنیادوں پہ جد و جہد جاری ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے موبلائز کریں، ہم نکلیں اور بتائیں 5 اگست کو کہ ہمارے عمران خان صاحب کو، جو کہ اس قوم کا لیڈر ہے، جو عالم اسلام کا لیڈر ہے، 2 سال سے ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ناانصافی کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے. اور گرمیوں میں گرمی بڑھا دی جاتی ہے، سردیوں میں کمبل نہیں دیے جاتے، یہ وضو کا پانی مشکلات نہیں تو دیا ہیں، اور جاتا. اس کے لیے تو ضروری دو ہے حلیم عادل شیخ صاحب کہ آپ کی تحریک کامیاب بھی ہو. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ تحریک بھی چل رہی ہے، 5 اگست کو شاید پیک بھی اس کی ہوگی، موبلائزیشن بھی آپ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا ایکٹیو بھی ہے، کراچی سندھ میں بھی کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی. تحریک کو اصل مقصد ہے کامیاب کرانا، تو وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گی پی ٹی آئی؟ انشاءاللہ تحریک کامیاب ہوگی جب کنسسٹنسی ہوتی ہے، جب جذبے ہوتے ہیں، جب جد و جہد ہوتی ہے، تو تحریک کامیاب بھی ہوا کرتی ہیں. بہت ساری یہ تحریک ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فائنل میچ ہے، یا کوئی ہار گیا یا کوئی جیت گیا. ہم تو اس دن جیتیں گے جس دن عمران خان صاحب اس تحریک کے نتیجے میں رہا ہوں گے. اور انشاءاللہ اس 5 اگست کو آپ دیکھیے گا، اس 5 اگست کو پوری قوم بتائے گی کہ 2 سال جو عمران خان کو ہو گئے ہیں، پوری قوم بتائے گی آپ کو. اور آپ نے بات کیا پنجاب میں فسطائیت ہے، پنجاب میں ظلم ہے، پنجاب میں زیادتی ہے. خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، باہر نکلنے کی پیسفل اسمبلی کی اجازت نہیں ہے. تو اس طریقے کی جب فسطائیت ہو، اس طریقے کی جب زیادتی ہو، ظلم ہو، بربریت ہو، ہم انسانی ہمارے ورکرز بھی، میں نے پہلے بتایا، ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم کوئی گوریلا وار نہیں کر رہے. ہم سیاسی جد و جہد پہ یقین کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی سیاسی جد و جہد جس میں ہمیں حق ہے احتجاج کرنے کا، روڈ پہ آنے کا، جلسے کرنے کا، ریلی کرنے کا، پروٹیسٹ یہ کرنے کا، حلیم عادل جو شیخ صاحب، یہ تمام تحریک آپ کامیابی کی بات کر رہے ہیں. بیسکلی آپ لوگ آئیں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، شاید جلوس جلسے بھی آپ لوگ اہتمام کریں اس چیز کا. ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کسی سطح پر دھرنے کا بھی پلان ہو جائے. تو یہ دباؤ کس پہ آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مقبولیت کے تحت چلنے والی تحریکیں کبھی بھی رہائی کا پیش خیمہ نہیں ہوتی. ماضی میں بھٹو صاحب کے لیے جو تحریک چلائی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہیں رہائی مل سکے، تو وہ نہیں ہو سکا تھا. تو یہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ کس پہ دباؤ ڈالیں گے؟ دیکھیے، دباؤ تو آج کل تو پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ عدالتیں الگ ہوا کرتی تھیں، حکومت الگ ہوا کرتی تھی، دیگر جو ادارے ہوتے تھے الگ ہوا کرتے. اب سب ایک ہی ہیں، اب سب ایک ہیں. عدالتیں حکومت کے نیچے آ چکی ہیں، عدلیہ کی آزادی ختم ہو چکی ہے، آئین ہمارا ٹوٹ چکا ہے تقریباً. اس وقت تو کون کہتا ہے عدلیہ آزاد ہے؟ سازش کی بنیاد کے اوپر 10 10 سال سزائیں دے دی جاتی ہیں. دیکھیے، یہ نظام چلا نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ کوئی ری سمجھے کہ الیکشن نظام چاہتے چلتا. ہیں حلیم عادل شیخ صاحب؟ آپ لوگ ری الیکشن چاہتے ہیں اس تحریک کے نتیجے میں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، عدالتیں اپنی جگہ پر بحال ہو، سپریم کورٹ آزاد ہو، ملک میں قانون کا نفاذ ہو، رول آف لا ہو، آئین بحال ہو، عدلیہ آزاد ہو، پیکا ایکٹ کا خاتمہ ہو، ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور ہمارے جو ناجائز مقدمات ہیں ہمارے کارکنوں پہ، ہمارے
ہمارے قائدین پر، عمران خان صاحب پہ ناجائز مقدمہ ختم کر کے آزاد کیا جائے، اور اس کے بعد کھلا ماحول ہے۔ آپ کے جتنے مطالبات ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، یہ جو نومبر میں جو کچھ ہوا اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کی جو ایک ڈیمانڈ ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اگر یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں، وہ ایک ڈیمانڈ تو آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ یہاں پر تو آپ کے پاس ایک پوری لسٹ ہے مطالبات کی، کیسے ہوگا یہ؟ تو کیا چاہے، ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے اپنے آگے بڑھنا ہے، ہم بڑھیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ٹھیک ہے جی نصیب ہے مقدر ہے ان کے حوالے کا، ایسا نہیں ہوتا کوئی، کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے حقوق کے لیے انسان لڑتا ہے، اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتا ہے، سیاسی انداز میں پرامن طریقے سے جد و جہد کرتا ہے۔ ہم سیاسی پارٹی ہیں، اس کو وہ پارٹی ہے جس کو 91% قوم کی حمایت حاصل ہے۔ یہ گھسپیٹھیے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ زبردستی کے گھسپیٹھیے، زبردستی کے مینڈیٹ کے چوروں کو بٹھایا گیا ہے۔ شیخ صاحب اگر آپ دیکھیں سفارتی سطح پر بھی دیکھیں تو گورنمنٹ آف پاکستان تو بڑا کام کر رہی ہے، پھر چاہے اس کے اوپر تنقید کیوں نہ ہو، وہ سفارتی سطح پر بھی کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل محاذ کے اوپر بھی پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ملک کے حوالے سے جو ان کے کلیمز ہیں اس کے مطابق تو پاکستان میں بہت اچھا سسٹم بڑھ رہا ہے آگے۔ ذرا پوچھ لیجیے باہر جا کے، ذرا عوام کے پاس مائک لے کے جائیے نا، تھوڑا سا نکلیے باہر، کسی دن روڈ شو کیجیے، روڈ شو کیجیے، جمعہ بازار میں جائیے، ہفتہ بازار میں جائیے، پیٹرول پمپ پہ موٹر سائیکل والے، لیکن حلیم عادل شیخ صاحب کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے بات کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ سسٹم سے تنگ ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی صورت میں باہر بھی نکلیں گے؟ جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ قانون کس طرح سے پیش آتا ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو اس وقت ہمیں ٹی وی سکرینز پر نظر نہیں آتے، جو اس وقت سامنے آ نہیں سکتے، جن کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں تحریک کے لیے لوگوں کا نکلنا یا پی ٹی آئی کے اس لیڈرشپ کا نکلنا جس کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں، کیسز ہیں، فیصلے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا یہ سب سے اہم سوالات ہیں۔ یہ 8 فروری کی رات تک تجزیے آپ کے سب کے میں سنتا تھا، میں جیل میں تھا، کورٹ کی جانب سے مجھے ٹی وی ملا ہوا تھا۔ 8 فروری کی 7 کی رات تک میں یہی سنتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیڈر گرفتار ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، پارٹی چھوڑ گئے ہیں، کوئی آئی پی پی میں چلا گیا ہے، کوئی کہیں چلا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 فروری کی رات کہہ رہے تھے، اور پھر 8 فروری کی آدھی رات تک جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد تو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرے آپ کا جواب، آپ نے میری بات پوری نہیں کی تھی۔ جائیے نا روڈ شو کیجئے، عوام سے پوچھئے، پیٹرول والے سے پوچھئے، 2 وقت کی روٹی والے سے پوچھئے، بجلی کے 200 یونٹ والے سے پوچھئے، جائیے نا ان سے پوچھ لیے۔ نہیں، میں آپ سے متفق ہوں حلیم عادل شیخ صاحب، ایک عام آدمی کتنا تنگ ہے میں اس سے متفق ہوں، لیکن میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ایک عام آدمی جو پریشان ہے، جو ایک آدمی پریشان ہے، اس بات کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بھی بنے گا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سسٹم سے تنگ ہے۔ دیکھیے ہماری خواہش ہے کہ قوم آئے، باہر آئے، قومیں ایسے ہی باہر نکلتی ہیں، وہ آئے اپنے حقوق کے لیے آئے، چونکہ سب سے بڑا ڈاکہ میرے اوپر تو ڈلا، ڈاکہ اس ووٹ پہ ڈلا۔ سب سے بڑی ظلم قوم سے اس لیے کہ جس لیڈر سے وہ پیار کرتے ہیں اس لیڈر کو 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس قوم کی اس لیے باہر نکلے کہ انصاف کا قتل ہو چکا ہے۔